وہی ہوا جس کا میں نے کہا تھا۔ فبیہا گھر واپس آ گئی ہے اور گھر کا ماحول مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی فبیہا ایک بات بھی برداشت نہیں کرتی۔ ادھر ماہنور اور اس کی ماں کو تو ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑانے کا شوق ہے، تو ایک میان میں دو تلواریں آخر رہ کیسے سکتی ہیں؟ فبیہا کو تو ویسے بھی کھانا وغیرہ بنانے کا بالکل شوق نہیں، پر مشکل سے وہ یہاں پہ کھانا اپنے لیے بنا کے رکھتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں ماہنور کی ماں یقیناً اس کا کھانا اٹھا کے چرا کے کھا لے گی، کیونکہ وہ تو تھوڑی دیر بھی بھوکی نہیں رہ سکتی اور اسے یہی لگے گا کہ اتنا بھرا پڑا گھر ہے، کسی پہ بھی شک چلا جائے گا، میں تو صاف مکر جاؤں گی۔ ویسے بھی اس نے اس گھر میں ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے اسے کس نے روک ٹوک کی ہے، لیکن وہ شاید فبیہا کو نہیں جانتی کہ وہ اپنے مجرم کو پکڑ کے ڈھونڈ نکالتی ہے اور اسے سزا بھی دلوانا جانتی ہے۔ اب یہاں فبیہا ناشتہ بناتی ہے، اتنی دیر میں ارحم کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، تو فبیہا پہلے اس کو چپ کروانے پہنچ جاتی ہے اور پھر اسے چپ کرا کے فیڈر شیڈر پلا کے جب واپس آ کے کچن میں دیکھتی ہے تو اس کا ناشتہ غائب ہوتا ہے۔ فبیہا تو فوراً سے سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے اور المیر اور ساس کو بھی اکٹھا کر کے کہہ دیتی ہے کہ میں نے ابھی ناشتہ بنایا تھا کچن میں اور میرا ناشتہ غائب ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی سنا دیتی ہے کہ میں چھوڑوں گی نہیں اس چور کو۔ امبر بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کس طرح کی حرکتیں ہونے لگ گئی ہیں گھر میں، اور ان کا پہلا ہی شک ماہنور کی ماں پہ ہی جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر نہیں سکتا، اور یقیناً وہ سیدھا جا کے ماہنور کی ماں سے پوچھیں گی بھی کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن ماہنور تو پہلے ہی تپی کھڑی تھی۔ اسے اسی بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ امبر بیگم نے شاہویر کے سامنے ماہنور کی ماں کے اوپر تعویذ دھاگوں کا الزام کیوں لگایا، حالانکہ ماہنور خود بھی جانتی تھی کہ یہ بات 100% سچ ہے، لیکن پھر بھی شاہویر کے سامنے تو صاف مکر جاتی ہے کہ اماں ایسی حرکتیں کبھی نہیں کر سکتی۔ ابھی وہ سچ تو سامنے لانا باقی ہے کہ اس کی ماں کا یہ سچ بھی سب کے سامنے آ جائے گا کہ وہ گھر سے چیزیں چوری کرتی ہیں، اور اس بات پہ ماہنور بھی شدید خفا ہو جائے گی کہ میری ماں پہ یوں چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب تو یقیناً شاہویر کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور اسے احساس ہوگا کہ واقعی ہی ماہنور اور اس کی ماں جب سے اس گھر میں آئے ہیں گھر کا سکون بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ ویسے بھی شاہویر بہت دنوں سے ایمان اور زاویار کو مس کر رہا ہے، ایمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شاہویر کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور فوراً سے فون بند کر دیتی ہے۔ اب یقیناً شاہویر اپنے پیرنٹس سے ہی کہے گا کہ میں ماہنور اور اس کی ماں کو اس گھر سے نکال دوں گا اگر آپ ایمان کو منا کے اس گھر میں واپس لے آئیں۔ دوسری طرف مسکان جب یہ سنتی ہے کہ ایمان آپی راہم کے ساتھ آفس میں بہت زیادہ گھل مل کے بات کرتی ہیں اور راہم انہیں اکثر پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے، تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسے یہی شک پڑتا ہے کہ کہیں ایمان آپی کو راہم پسند تو نہیں آ گیا اور راہم ہم دونوں بہنوں کے ساتھ گیم تو نہیں کھیل رہا۔ ایمان سارا دن بھی گھر میں ماں سے لڑتی رہتی ہے کہ میں ایمان آپی کے بیٹے کو بھی سنبھالوں، گھر کے سب کام بھی کروں اور مجھے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، جبکہ ایمان آپی جاب کے نام پہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئی ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایمان بہت اچھے سے جانتی ہے کہ مسکان راہم کو کتنا پسند کرتی ہے، اور انفیکٹ ایمان بھی یہی چاہتی ہے کہ مسکان کی شادی اگر کہیں ہو تو وہ صرف اور صرف راہم کے ساتھ ہی ہو، تاکہ اس کے پیرنٹس کو ایک بیٹی کی طرف سے تو مکمل سکون مل جائے۔ اسی لیے ایمان جب گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ماں اور مسکان کے سامنے ہی بیٹھ کے اعتراف کرتی ہے کہ مجھے راہم بہت پسند ہے۔ مسکان تو ایک دم شاکڈ ہو جائے گی کہ ایمان آپی اس کو کیسے پسند کر سکتی ہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید شک میں پڑے، ایمان اپنی بات مکمل کر دے گی کہ مجھے راہم پسند ہے مسکان کے لیے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی بات جلد از جلد چلائی جائے۔ راہم نے بھی مجھ سے مسکان کے رشتے کی بات کی ہے اور اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، لیکن مسئلہ صرف اور صرف مہک کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی آپی مہک مان جائے گی تو ہم اس رشتے کی بات آگے چلائیں گے، اور آپ لوگوں کو مسکان کے لیے مزید کوئی بھی رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسکان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، جو کہ صبح سے اپنی آپی کے اوپر بھی شک کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا غلط باتیں سوچ رہی تھی۔ اب تو وہ ایمان آپی کو زور سے جپھی لگا لے گی۔ ویسے بھی وہ ایمان اور اس سے بھی زیادہ اس کے بیٹے زاویار سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، تو اسے افسوس ہوگا کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی آپی کے اوپر آخر کیوں شک کیا۔ ادھر آصف صاحب اور امبر بیگم کی زندگی بھی اچھی ہونے ہی والی تھی۔ آصف صاحب نے اب تو دکان بھی خرید لی تھی اور اپنا کوکنگ کا بزنس بہت زیادہ بڑھا رہے تھے۔ امبر بیگم نے بھی گھر میں ایک ہیلپر بھی رکھ لی تھی۔
لیکن جیسے ہی کوئی خوشی اس گھر میں آنے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت بھی ساتھ ہی آن گھیرتی ہے۔ آصف صاحب کو گولی لگ جائے گی، شاید کوئی پیسے کی چھینا جھپٹی کرنے کے چکر میں ان کو گولی مار جائے گا۔ اور جیسے ہی عنبر بیگم کو یہ بات کوئی کال پہ سنائے گا تو وہ پریشان ہو کے آریان اور مہک کے کمرے میں آتی ہیں۔ آریان بھی یوں ماں کو روتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ آخر ہوا کیا۔ تو روتے ہوئے عنبر بیگم بتاتی ہیں کہ آصف صاحب کو گولی لگی ہے، اب یہ تینوں پریشانی کی حالت میں ہاسپٹل بھاگیں گے۔ آصف صاحب کی حالت تو کافی خراب ہوگی، لیکن شکر ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ میں آصف اور عنبر کی کامیابی تو مسٹ ہے۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد تو ڈرامے میں کوئی مزہ ہی نہیں باقی رہے گا۔ ابھی جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہی تھی کہ مہک کو تعویذ کے پیسے ماہنور کی ماں کو دیتے ہوئے عنبر بیگم دیکھ لیتی ہیں اور ان کی ساری گفتگو بھی سن لیتی ہیں، اور اس کے بعد مہک کو سمجھاتی ہیں کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، میں تو پڑھی لکھی بہو لے کے آئی تھی۔ مہک آریان کو بھی اسی ڈر سے ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ اگر کسی اور کے منہ سے پتہ چلی تو آریان بلا وجہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ اور شکر ہے کہ آریان کے سمجھانے کے بعد مہک کو واقعی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑی تھی، یہاں بھی بلا وجہ پیسے اڑاتی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو آخر کس کو جا کے پکڑ سکتی تھی؟ اس ڈھونگی بابا کو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھے اور خدا سے ہی دعا مانگے، خدا تو کوئی بھی معجزات کر دیتے ہیں نا۔ آریان تو اسے ویسے بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ڈر آخر کیوں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہماری اولاد ہوتی ہے یا نہیں، ویسے بھی ہمارے سب بہن بھائیوں کے بچے بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا، ہم انہی کے ساتھ ہی اپنا بڑھاپا گزار لیں گے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل کافی ہوں گے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آریان کے والد اور والدہ بھی تو بڑھاپے میں اکیلے ایک دوسرے کے سہارے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل ہونا تو یہی چاہیے، ہسبینڈ وائف کے درمیان اتنی محبت اور اتنا اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ بڑھاپے تک ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت سے زندگی گزاریں، لیکن وہ اپنے بیچ میں پتہ نہیں کس کس کو شامل ہونے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کرتے کرتے ان دونوں کا رشتہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اینی ویز ڈرامے میں آنے والا ہے ماہنور اور اس کی ماں کا انجام بہت ہی جلد، کیونکہ ویسے بھی ماہنور کی ماں نے اب گھر میں سب کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کبھی مہک سے تعویذ دھاگوں کے چکر میں پیسے مانگتی ہے تو کبھی شاہویر کو صاف ہی سنا دیتی ہے کہ میرا اور ماہنور کا بھی دنیا میں اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو جس طرح تم ایمان کو اور اپنی ماں کو خرچہ دیتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ اب سے مجھے اور ماہنور کو بھی مہینے کا خرچہ دیا کرو۔ 100 اخراجات ہوتے ہیں، ہم بھلا کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، جبکہ شاہویر کی تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے، اسے تو ویسے ہی ماہنور کی ماں اب بہت زیادہ کھٹکنے لگی ہے، جتنی ماہنور فرمائشیں کرتی ہے اس سے ڈبل تو اس کی ماں فرمائشیں کرنے شروع ہو گئی ہے، اور ماہنور کی محبت بھی کتنے عرصے تک باقی رہنے والی ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔